کیا منصور الحلاج سال 895 عیسوی میں کشمیر آئے تھے؟ چلیے جانتے ہیں۔ حسین ابن منصور الحلاج بغداد میں سال 858 میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ ایک صوفی تھے اور اپنی جذباتی شاعری اور کچھ عجیب عقیدوں کی وجہ سے بہت ہی جلد مشہور ہوئے۔ جنید بغدادی ان کے استادوں میں سے ایک استاد تھے۔ حلاج نے بہت سارے سفر کیے۔ وہ ایران، سندھ، گجرات، بلخ تک گئے۔ ہندوستان میں انہوں نے ہندو یوگیوں اور بدھسٹ ساتھوں سے بھی ملاقات کی تھی اور ان کے ساتھ ڈیبیٹس بھی کیے تھے۔ سکالرز کہتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ انہی ملاقاتوں نے ان کے ریڈیکل خیالات کو شیپ دیا ہوگا، جیسے ان الحق والے خیال کو، جس خیال کو اظہار کرنے کے بعد انہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ عباسد خلافت نے حلاج کو 922 عیسوی میں سزائے موت سنا دی۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ان کے عقیدوں کی وجہ سے انہیں مارا گیا، لیکن زیادہ تر سکالرز جیسے کہ لوئی میسنیان کہتے ہیں کہ ان کی موت کے پیچھے اصل میں سیاست تھی۔ لیکن سوال ابھی بھی یہی ہے کہ کیا ممکن ہے حلاج کشمیر آئے ہوں گے؟ لوئی میسنیان وہ شخص ہے جنہوں نے ویسٹ میں حلاج پہ سب سے زیادہ کام کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حلاج کا ہندوستان آنے کا ایک ہی مقصد تھا اور وہ تھا کشمیر۔ وہ کہتے ہیں کہ حلاج سمندری راستے سے گجرات یا پھر کراچی پہنچے اور پھر یہاں سے وہ کشمیر چلے گئے۔ سال تھا 895 عیسوی۔ کشمیر میں 1 سال تک رہنے کے بعد حلاج کابل اور پھر غزنی کی طرف چلے گئے۔ محمد اشرف وانی اپنی کتاب اسلام ان کشمیر میں لکھتے ہیں کہ حلاج کشمیر 895 عیسوی میں آئے، 1 سال رہے۔ انہوں نے یہاں مذہبی مباحثے کیے، ڈیبیٹس میں حصہ لیا اور غیر معمولی ریاضتوں کو جاننا چاہا۔ عطار اپنی تذکرۃ الاولیاء میں کہتے ہیں کہ حلاج کشمیر سے ہوتے ہوئے چائنا گئے تھے۔ وہیں شیخ عبداللہ ترک بدی بھی حلاج کے کشمیر آنے کے سفر کا ذکر کرتے ہیں۔ ڈاکٹر آر کے پرمو لکھتے ہیں کہ میڈیول ٹائمز کے کچھ کشمیری صوفی سلسلوں میں، خاص کر کلندریا اور ریشی آرڈر میں، جیسے کہ شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ، حلاج کا بہت احترام کرتے تھے۔ اس کے پیچھے یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ کشمیر کے فولکلور میں حلاج کی وزٹ کو یاد رکھا گیا ہو۔ اس وقت یعنی 895 عیسوی کے آس پاس کشمیر علم کا ایک بہت بڑا مرکز تھا۔ یہ ایک انٹلیکچوئل سینٹر تھا۔ ہندو، بدھسٹ اور باہر سے آئے ہوئے سکالرز یہاں سیکھتے تھے، ڈیبیٹس کرتے تھے۔ حلاج جیسے صوفی کا یہاں آنا کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ ان سے پہلے اور ان کے بعد بھی کئی سارے سکالرز کشمیر روحانی گیان حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، جیسے میڈیول صوفیز شنکراچاریہ، گرو نانک دیو جی، دارا شکو وغیرہ۔ اگر ہم 9 سینچری کی بات کریں تو کشمیر میں اس وقت وحدت پر یقین رکھنے والے کئی سارے ہندو فلاسفرز موجود تھے۔ یہاں کشمیری شیوازم اپنے پیک پہ تھا۔ ممکن ہے کہ حلاج ان سے ملے ہوں گے۔ ممکن ہے کہ یہاں کے مونزم نے ان کے ان الحق والے خیال کو کسی حد تک متاثر کیا ہو۔ کشمیری شیوازم کے حساب سے دنیا کی ہر شے اصل میں ایک سنگل ریئلٹی کی مینیفیسٹیشن ہے، اور یہ سنگل ریئلٹی اپنے اندر سب کچھ سمائے ہوئے ہے۔ ترکا فلسفی کے حساب سے ایک انڈیویجول یعنی آتمن یعنی ایک فرد کی روح اصل میں بنیادی طور پہ آخر کار کائناتی روح یعنی برہمن کے ساتھ یکساں اور متحد ہے۔ راج ترنگی سے پتہ چلتا ہے کہ جب حلاج کشمیر میں آئے تھے اس سے پہلے ہی یہاں مسلمان پہنچ چکے تھے۔ انفیکٹ راجا چندر پیڑا کو کلہن مسلمانوں کے ساتھ کلوز کانٹیکٹس رکھنے پہ کوستے بھی ہے۔ وہیں دوسری طرف کچھ سکالرز جیسے کہ رچرڈ ایٹن کہتے ہیں کہ حلاج کا کشمیر آنا شاید بعد کے صوفیوں کا بنایا ہوا ایک افسانہ ہے۔ اس بات کا کوئی پکا ثبوت نہیں ہے، کوئی مینوسکرپٹ یا پھر کوئی آرکیولوجیکل ایویڈنس نہیں ہے کہ جس سے ہم کہہ سکیں کہ حلاج کشمیر میں آئے ہوں گے۔ تو آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ حلاج کا کشمیر آنے کا بھلے ہی ہمارے پاس کوئی پختہ ثبوت نہ ہو، لیکن میسنیون جیسے سکالرز کی ریسرچ، ترک بتی جیسے قدیم صوفی سکالرز کا اکاؤنٹ اور کشمیر کی اس دور کی علم اور ریاضت کی فضا، یہ سب مل کر اس بات کو بہت دلچسپ اور ممکن بناتی ہے کہ حلاج ضرور کشمیر آئے ہوں گے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں کشمیر کے ریشیوں نے، خاص کر شیخ نور الدین نورانی نند ریشی نے اپنی شاعری میں حلاج کا ذکر بہت ہی پازیٹیو طریقے سے اپنی شاعری کے اندر کیا ہے۔ وہ اپنے کلام کے اندر حلاج کا ذکر کئی بار کرتے ہیں۔ قرآن پران کونو مودک، قرآن پران کون گوئی سور، قرآن پران کونو مودک، قرآن پران کون گوئی سور، قرآن پران زند کیت رودک، قرآن پران دود منصور۔
تو ارلی اسلامک ہسٹری آف کشمیر کا یہ ہمارا تیسرا ایپیسوڈ تھا. ابھی کچھ اور ایپیسوڈز آنے والے ہیں، تو بنے رہیے.